السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 101 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے جو ہمارے پاس آ چکی ہے، یہ ایک نور ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے اور نورم مبینہ ہے، یعنی بالکل واضح ایک کھلی ایک روشن دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی زندگی میں روشن دلیل آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں کھلی ہوئی روشنی آ جاتی ہے، تو پھر ایسا وہ شخص ہے نا، اس کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں رہتا ہے۔ اب جیسے آپ میدان پہ کسی کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سورج کی روشنی مل رہی ہے نا، تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو اندھیرا چھو جائے، الا یہ کہ آپ خود ہی وہاں اس روشنی کو چھوڑ کے کسی گفاؤں کے اندھیرے میں چلے جائیں نا۔ تو جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو غور فکر کرتا ہے، اس کی زندگی کے لا علمی اور جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں جو اتنے لمبے ٹائم سے وہ نیکی سمجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کی زندگی میں قرآن کریم جیسا نور مبین آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اور اس کو یہاں پہ جو وقت لگاتے ہیں اس کو قبول فرمائے، ہم سب کے عمل میں اس قرآن کریم کو ہم سب کے عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے وہ ڈھال دے اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، یہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اور ہم سب کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں ہم سب، اور ہم سب کی اولادیں بھی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 61 161 to 180۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 161۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں تم رہو بسو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتتن کہتے جانا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہونا، اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ آیت 162 دیکھیں۔ لیکن ان میں سے جو ظالم تھے، انہوں نے جو کچھ کہا گیا تھا اس کو بدل ڈالا، تو ہم نے بھی ان پر آسمان سے ایک آفت بھیجی، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 162 تک کی وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو بنی اسرائیل تھے ان کی نافرمانیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کو وہ کیا کرتے تھے، جو ان سے کہا جاتا تھا اس کو توڑ مروڑ کر کے دوسرے الفاظ میں بدل دیتے تھے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات تھے، لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، نافرمانیاں کی، اور حد سے گزر جانے والی یہ قوم تھی۔ آیت 163 دیکھیے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ لوگ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں کھلے طور پر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جو ان کے سبت کا نات ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھی،
اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی، اس لیے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں ان کی تیسری نافرمانی اور اخلاقی دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں سے واقعہ سبت شروع ہو رہا ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن کا واقعہ۔ تو بنی اسرائیل کا یہاں سے ہفتے کے دن کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو عذاب سے بچنے کے لیے برائیوں سے ان کو روکنا ضروری تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم نا ہفتے کا دن تم شکار مت کرنا۔ ان آیات میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آیت نمبر 163 ٹو 166 تک کی اصحاب جو سبت کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو سمندر کے کنارے ان کا جو قبیلہ تھا وہ آباد بھی تھا، اور جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی پڑھ چکے ہیں، ان کا ذکر آیا تھا وہاں پہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بحر کلزم کے قریب ایک یہودی بستی والوں کے سنیچر کے دن کی مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا ان کے اوپر، اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، لیکن آزمائش ایسی مبتلا تھی کہ وہ آزمائش میں کہ مچھلیاں سنیچر والے دن ہی خوب اوپر آ جاتی تھیں اور سمندر کی سطح کے اوپر تیرنے لگتی تھیں، اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہیلے بہانہ کرنے لگے۔ انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ جمعے کے دن جو بھی نیٹ ہوتا تھا، جال ہوتا تھا یا گڈھے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گڈھے سمندر کے کنارے گڈھے کھود دیتے تھے جس سے مچھلیاں پھسل کے ان گڈھوں میں گر جاتی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جال بچھا دیتے تھے۔ تو اللہ عالم کچھ بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ جمعے کے دن اس کو جو ہے شکار کا جو طریقہ ہے وہ کر لیتے تھے، اور وہ جا کے اتوار کے دن اس کو نکال لیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے اختیار کیا تھا تو تاکہ وہ پھر اتوار کے دن اس شکار کو نکال سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں اس لیے مبتلا کیا کیونکہ وہ ان کے پچھلے گناہ کافی بڑے تھے۔ تو پچھلے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کی سرکشی کیا تھی کھل کر سامنے آ جائے اور عذاب کے وہ مستحق بن جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 164۔ اور جب ان کے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کیے جا رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے ہی والا ہے یا انہیں سخت عذاب میں گرفتار کرنے والا ہے، تو وہ کہنے لگے اپنے رب کے سامنے عذر ثابت کر سکے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں دراصل ایسے جو ہے واقعے کا بیان ہے کہ اس میں 3 گروہ کے بارے میں بات ہے، اور جو یہ گروہ ہے، جو ایک پورا یہ قبیلہ جو تھا یہ کہاں آباد تھا، تو اس بستی کا نام دراصل کیا تھا؟ ایلا تھا، ٹھیک ہے۔ اس بستی کا نام ایلا تھا جو بحر کلزم کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کا نام ایلا تھا جو بحر کلزم کے کنارے پر آباد تھی۔ بحر کہتے ہیں عربی میں سمندر کو، اور جو سمندر کا نام ہے وہ کیا تھا؟ کلزم تھا۔ آج کل یہاں پر اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ اس بستی کے رہنے والے اسرائیلی جو لوگ تھے وہ مچھلی کے شکار میں بٹ گئے تھے۔ مچھلی کے شکار کے معاملے میں 3 جماعتوں میں وہ بٹ گئے تھے۔ دراصل ان کا معاشی جو کاروبار تھا وہ مچھلی کا شکار کرنا تھا، لیکن آزمائش یہی تھی کہ سنیچر کے دن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جو سنیچر کا دن ہے آپ کی عبادت کا دن ہے، آپ اس میں عبادت کریں، سارے بزنس کے کاموں کو، سارے تجارتی کاموں کو ترک کر کے صرف اور صرف آپ اس دن اللہ کی عبادت کریں، جیسے ہمارے کے جمعے کا دن ہوتا ہے، ان کے یہاں سنیچر کا دن تھا۔ تو ان میں 3 گروپ تھے۔ پہلا ایک جو گروپ تھا، ایک جو جماعت تھی جن کی تعداد 70,000 تھی، جنہوں نے یہ نافرمانی کی اور مچھلی کا شکار سنیچر کے دن ہی کیے، یعنی مچھلی کو انہوں نے پکڑ لیا، جمعے کے دن جال بچھایا، طریقہ اختیار کیا شکار کا، اور سنڈے کے دن جا کر کے اس کو شکار کو نکال لیا۔ ہیلے بہانے سے انہوں نے یہ کام کیا۔
دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نہ نافرمانی کی اور نہ ہی دوسروں کو روکا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے نہ نافرمانی کی اور نہ ہی گناہ کرنے والوں کو روکا۔ تیسرا گروپ تھا جو تیسری جماعت تھی، انہوں نے نہ ہی شکار کیا اور ساتھ ہی دوسروں کو منع کیا، اور شکار کرنے والی جماعت سے وہ الگ بھی ہو گئی۔ تو جو پہلا گروہ تھا تو اس نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ یہ جس نے کہا تھا یہ پہلا گروہ تھا، یہ جس نے کہا تھا یہ دوسرا گروہ تھا، یعنی کہ جو برائی ہوتے ہوئے دیکھ تو رہے تھے لیکن وہ اس کو روک نہیں رہے تھے، جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے یہ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے کام ہوتے ہوئے دیکھا لیکن برائی کو روکا نہیں۔ تو جو تیسرا گروہ تھا جنہوں نے نہ گناہ کیا اور پھر جو گناہ کرنے والے ان کو روکا، جو تیسرا گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے روز بروز عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید کہ یہ ڈر جائے، یعنی کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اس لیے کہ تاکہ جو ہے یہ جو کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ عذاب سے اللہ کے بچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی جو گروپ تھا وہ کیا تھا؟ نافرمانوں کا تھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسرا گروہ وہ تھا اس میں جو دراصل یہ صالحین تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ اچھے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو جماعت کے جو لوگ تھے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اور یہ کہا کہ ان کی جو جماعت میں تھے، جو دوسری جماعت والوں نے تیسری جماعت سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دینے ہی والا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی صرف اور صرف گمان کی بنیاد پہ کی تھی نا، وہ جانتے تھے کہ جب بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آ کر رہتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دوسرا گروپ تھا وہ یہ جانتا تھا کہ نافرمانی کرنے والی قوم ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے جو تھرڈ گروپ ہے ان کو روکا تھا کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ تو بھگتیں گے۔ لیکن تیسرا گروہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ نہ نافرمانی کرنے والا تھا اور دوسروں کو برے کام سے روکنے والا بھی تھا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلکم یتقون، تو تیسری جماعت نے کیا جواب دیا کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ثابت ہو جائے، اور ممکن ہے کہ شاید یہ لوگ راستے پر بھی آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ وہ اپنا کام کرتے رہے بنا کسی عذر کے اپنے کام کو سر انجام دیتے رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نیکی کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سامنے والا اگر آپ کے کوئی برائی کر رہا ہے نا تو آپ کو اس کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ خاموش رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پھر بڑا ہی جو ہے نا بہت بڑا گھاٹا ہو جاتا ہے انسان کا، جس کے بارے میں ہم لوگ آگے ابھی پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جو ہے 3 گروپ تھے، 3 گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو دوسرا گروپ تھا وہ کیا تھا؟ نہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ کام بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے دوسروں کو اس گناہ سے کرنے سے، نافرمانی کرنے سے روکا بھی نہیں، لیکن یہ صالحین کا جو ہے گروہ تھا۔ تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 165۔ پھر جب وہ اسے بھول گئے جو نصیحت ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو ان کے نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ تو جنہوں نے نافرمانی کی نا تو ان لوگوں نے جو ہے اچھے لوگوں کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اپنے گناہوں پر وہ جمے رہے۔ جو تھرڈ گروپ کی انہوں نے کوئی بات نہیں سنی نافرمانوں نے، اور وہ اپنے گناہوں پر جمے رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو تو بچا لیا، ٹھیک ہے، اور ظالم اور نافرمان جو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت ان پہ عذاب ڈال دیا گیا۔ کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے اور وہ گناہوں پہ جمے بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت 166 دیکھیں۔ اور جب آپ کے رب نے خبر دی کہ وہ قیامت کے دن پھر جب وہ سرکشی کے ساتھ وہی سب کرتے رہے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ تم ذلیل اور بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 66 دیکھیے کہ ان کو جو ہے نا کیا بنا دیا گیا؟ سزا کے طور پر ذلیل اور بندر بنا دیا گیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے، ٹھیک ہے، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔
جو اصلی صورت تھی اس کی جگہ وہ بندر کی صورت لا کے ان کو بندر کی صورتیں میں ان کو جو ان کی شکلیں ہیں وہ بنا دی گئیں۔ تو جو ظالم جو قوم تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو پہلے جو بندر تھے وہ یہ تھے یہ وہ تھے، جو ہم پہلے انسان تھے پھر مسلمان تھے اور پھر بندر تھے نا، یہ سب جو ہے نا یہ بہت دراصل یہ غلط بات ہے۔ جو آج بندر ہیں نا وہ حقیقی بندر ہیں، اور جو یہاں جن بندروں کی بات ہو رہی دراصل یہ عذاب والی قوم تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی صورتیں مسخ کی، اور پھر کچھ ہی دن یہ زندہ رہے، 3 دن یا ہفتہ بھر۔ اس کے بعد کیا ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، کیونکہ عذاب جن کے اوپر آتا ہے نا ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو بندر ہیں نا یہ وہ بندر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کی صورتوں کو بگاڑ کر کے ان کی شکلیں بندر کی جیسی بنائی گئی، اور ان کو تکلیف پہنچی، ان کے اوپر عذابوں کا سلسلہ آیا، پھر ان کو ختم بھی کر دیا گیا، ان کو ہلاک بھی کر دیا گیا بندر بنا کے۔ تو اس طریقے سے اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ تو جو ظالم اور نافرمان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل وہ اپنے گناہوں پر جمے رہے، اور عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے برائی کو بھی روکا تھا۔ لیکن جو دوسرا گروہ تھا، جو دوسری جماعت تھی جو نیک لوگوں کی تھی لیکن انہوں نے کسی کو برائی سے نہیں روکا تھا، تو ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی جو نافرمان قوم ہے ان کے ساتھ ہلاک کر دی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہلاک نہیں کیے گئے، واللہ عالم۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی کیا تھے، یہ بھی ہلاک کر دیے گئے تھے، عذاب ان پر بھی آیا تھا، اور وہ خود برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے انہوں نے روکا بھی نہیں تھا۔ برائی سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ عذاب کے باوجود اصحاب سبت حد سے گزر گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو صورتیں ہیں اس کو مسخ کر دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ حال ہوا۔ تو یہ حال ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا دوسرا گروہ وہ تھا جب نافرمانی اللہ کی حد سے بڑی تو انہوں نے ان کو روکا بھی نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دین میں ہیلا کے حرام ہونے کے پر اسی آیت کو دلیل مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف شیطان کی ایک فریب کاری کیا ہے، یہ دین میں ہیلا بنانا، دین میں بہانے بنانا، مکر اور دھوکہ کو اپنی راہ بنا لینا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں نا اس کو وہ انسان اپنے اوپر حلال بنا لیتا ہے اور فرائض کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہیلا کی ایک قسم کے ذریعے واجبات کو وہ کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، حرام چیزوں کو وہ حلال کر لیتا ہے۔ جیسے سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو جب ان کو منع کیا گیا تو ہیلے سازی بہانے سازی سے انہوں نے کیا کیا، فرائیڈے کو ہی انہوں نے نیٹ لگا دیتے تھے اور پھر سنڈے کو جا کے وہ نکال لیتے تھے۔ کام تو ان کا وہی ہوا، شکار تو انہوں نے کس دن کا حاصل کیا نا، سیٹرڈے کا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو بہانے ہوتے ہیں، یہ ہیلے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آج اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت سے احکامات کو پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بجلی چوری حرام ہے نا، چوری حرام ہے، لیکن پھر بھی کیا وہ کہتے ہیں، ارے ہم کیا کریں، کیسے کریں، بجلی چوری نہ کرے تو ہم کیا، ہمارا گھر کا کیسے چلے گا، اور اتنی مہنگی کر رکھی ہے، یہ سرکار ہی ظالم ہے، یہ سرکار ہی ایسے وہ ہے، یہ ہیلے بہانے کر کے اور اس طریقے سے وہ جو چوری کا کام کرتے ہیں۔ پھر سود ہے، سود کہتے ہیں کہ ارے اتنا زیادہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کھول کے آیتیں بیان کی ہے سورہ بقرہ میں نا، کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس کے باوجود ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ نہیں، ارے ہم تو دے رہے ہیں نا، اور ہم تو بینک سے لے رہے ہیں نا، اور ایسا نہیں اور ویسا نہیں، اس معاملے میں بھی لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں، تو نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو پھر لوگ اس کو نماز پہ بھی قائم نہیں رہتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، ارے میرا تو آفس ہے، اور میری تو جاب چلی جائے گی، اور میں نے
میں ایسا نہیں کر پاؤں گی، میں ویسا نہیں کر پاؤں گی، پوری ایک نماز آپ دیکھیں جب ایک جو ہے اینٹ گرتی ہے تو پھر ساری کی ساری پوری دیوار گر جاتی ہے۔ جب انسان کی ایک نماز چھوٹتی ہے، فجر چھوٹتی ہے، ظہر چھوٹتی ہے، تو پھر اس طریقے سے اس کی پورے دن بھر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر اس کا من ہی نہیں لگتا، پھر سوچتا چھوڑو عشاء میں بھی کیا کریں گے پڑھ کے، ہم تو تھک گئے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے ہیلے بہانے کر کے انسان نے اللہ کے فرائضوں سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بہت سی چیزوں پہ انسان ہیلے بہانے کرتا ہے، جیسے سود کو اس نے جائز قرار دیا ہے ہیلے بہانے کر کے۔ جہیز کو بھی کہتے ہیں، یہ فاطمی جہیز ہیں، اس طریقے سے جہیز کے بارے میں آج اتنا زیادہ جو لوگ آگے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جس کی غریب کی لڑکی ہے اس کو نہیں مل پاتا ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ تو پوری نمائش لگاتے ہیں اپنی بیٹی کو انہوں نے کیا کیا دیا ہے، پورا باقاعدہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ انہوں نے پورا مرسیڈیز دے دی ہے، وہ بنگلو دے دیے ہیں، وہ ہر باراتی کو انہوں نے سونے کے نیکلیس اور سیٹس دیے ہیں، ہے نا۔ اس طریقے سے جو غریب ہے اس کے دلوں پہ وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو آپ دیں، کچھ بھی دیں اپنے بچوں کو، لیکن نمائش کی کیا ضرورت ہے اور ہیلے بہانے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ماں باپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہی تو ہوتی ہیں، اس کی نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ بچپنے سے آپ نے جو بھی اپنے بچے کو کھلایا پلایا پرورش کی، اس کی بھی نمائش آپ کو لگانی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں کی آپ نے؟ تو دراصل یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے انسان، اور ہیلے بہانے کر کے حرام کو وہ حلال کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آیت نمبر 107 دیکھیں۔ اور جب آپ کے رب نے خبر دی کہ وہ قیامت کے دن ان کے خلاف ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیں گے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ اللہ کے حکموں کی وہ مخالفت کرتے تھے اور ہیلے اور بہانے کے ذریعے حرام کو وہ حلال بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو چسپاں کر دیا، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، ان کی قسمت بنا دی گئی، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دنیا کی ساری قومیں انہیں ہمیشہ آزمائش میں طرح طرح سے مصیبتوں میں ڈال رکھیں گی۔ آج ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے، اسرائیل اور فلسطین کی مثال۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی دیا قرآن میں نا کہ جیت تو ہمیشہ، فتح تو ہمیشہ ایمان والوں کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ یہ جو ہے ذلت و خواری میں ان کے اوپر چسپا رہے گی قیامت تک کی، پریشان اور عاجزی ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا، پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کو ملک کو تباہ کر دیا، عورتوں مرد و بچوں کو غلام بنا لیا۔ ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، اور تمام طرح سے ان کو اوپر ظلم ہوتا ہی رہا۔ پھر ہٹلر نے ان کے کئی لاکھ لوگوں کو ختم کر ڈالا، مار ڈالا۔ تو ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اسرائیل کی، جیوز کی، کہ کس طرح سے ان کے اوپر تباہ کاریاں ان کے اوپر مسلط ہوئیں۔ تو یہ کس وجہ سے وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی یہی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب آپ کے رب نے خبر دی تھی کہ وہ قیامت کے دن تک کہ ان کے خلاف ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو انہیں عذاب دیں گے، تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو بنی اسرائیل کو پریشان کرتے رہیں گے، ان کے اوپر عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور ان کے اوپر سزائیں، ان کو تکلیف ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت 168۔ اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں گروہ میں بکھیر دیا ہے، اور کچھ ان میں سے نیک ہیں اور کچھ ان میں سے الگ ہیں، اور ہم انہیں اچھی اور بری حالت میں ڈال کر آزماتے رہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ آیت 169 دیکھیں۔ اور پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ہوئے جو کتاب کے وارث ہو کر اسی دنیا کا سامان سمیٹتے رہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا، اور ہم اس جیسا اور سامان بھی ان کے پاس آ جائے تو اسے وہ لے بھی لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ پر کوئی بات وہ نہیں گڑیں گے سوائے حق کے، اور جو اس میں ہے وہ خود بھی پڑھ چکے ہیں، اور آخرت کا تو گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈر رکھتے ہیں۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 167 سے 168 تک کی بنی اسرائیل پر قیامت تک کی آنے والے عذاب کے کوڑوں کے بارے میں ذکر ہے۔
ان آیات میں بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا جو عذاب ہے وہ آتا بھی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نیک لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ حق کو ان کے سامنے جب آ جائے گا تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، اس کو مان بھی لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 169 میں، بنی اسرائیل کا دراصل ہر دور میں یہی حال رہا ہے، کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے نا، ان کا بھی یہی حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ نالائق لوگ تھے، ان کی سرکشیاں تھیں بہت زیادہ، ہر خوبی ان سے رخصت ہو چکی تھی، یعنی نیکیاں ان سے جاتی رہیں، اور تورات کے وہ احکامات کو بدل کر دنیا کمانا ان کا کیا ہو گیا، بزنس ہو گیا تھا۔ رشوت لے کر تورات کے خلاف فیصلے کرتے تھے نا، پیسے والوں کو تو بچا لیتے تھے اور غریبوں کو وہ پھنسا دیتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ نا کہ اللہ ہم سے ان معاملے میں ہمارا پکڑ نہیں کرے گا اور ہمیں تو معاف کر دے گا، حالانکہ وہ اپنے دل میں اس بات پر وہ جمے رہتے تھے کہ اگر کسی نے دوبارہ بھی ان سے رشوت دی تو وہ دوبارہ بھی اس سے لے لیتے، اور وہ دل سے توبہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، تو پیچھے آئے ان لوگوں کے بعد ایسے جانشین جو نااہل لوگ تھے، جو کتاب کے وارث ایسے بنے جو کیا تھے، نالائق لوگ تھے، نااہل لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسے لوگ کتاب کے وارث بنے آگے چل کے، یعنی تورات کے وارث ایسے لوگ بنے جو نااہل لوگ تھے، اس قابل نہیں تھے، تو وہ اس کے وارث بن گئے۔ تو ان کا کیا کرتے تھے، کتابوں کی آیات کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے، لوگوں کے منوانے فتوے دے دیتے تھے، منوانے چیزیں وہ دے دیتے تھے آیتوں سے نکال کے، اور تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا حاکمانہ انداز بھی دیکھیے کہ وہ انہیں معاف بھی کر دے گا نا، اللہ پر وہ الزام تھا۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ سَيَغْفَرُ لَنَا، کہ ان قریب نا ہمیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ ہم اللہ کے کیا ہیں، لاڈلے ہیں۔ وَيَأْتِيهِمْ أَرَادُ مِثْلُ يَأْخُذُوهُ، اور اس عہد اور میثاق کی خلاف بات بھی جو ان سے لیے گئی تھی، اور اللہ کے بارے میں سچائی سے کام لیں گے، اور انہیں تورات پڑھنے سے اس عہد کا علم بھی تھا، یعنی وہ جو تھے قرآن پڑھتے تھے، یعنی ان کی طرف جو کتاب نازل ہوئی تھی، ان کا جو قرآن تھا وہ تورات تھا، اس کو وہ پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم جو اللہ کی اگر نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے حال، اور وہ حق جانتے تھے، وہ باطل جانتے تھے، اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی دراصل وہ کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی کیا ہے، وہ حقیر فائدے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا میں اگر انسان کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کی آیات کو فتوے نکال کر اور رشوت لے کر اور لوگوں کو منماہے فتوے دے رہا انسان، تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی کامیابی ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے بنسبت آخرت کی کامیابی کے۔ تو ان کی برائیاں یہاں پہ بتائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو ایسے لوگ تھے جو نااہل جو تھے کتاب کے، وہ وارث بن گئے، تورات کے وارث بن گئے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ کی کتاب کی نااہل وارث ثابت ہوئی، یعنی کتاب تو ان کو جو دی گئی وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کتاب والے ہوتے، وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کتاب کو بدل دیتے تھے اور لوگوں کو ان کے پسندیدہ فتوے دے دیتے تھے، ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بخش بھی دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں بات پڑھ کر چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ناحق باتیں کرنا کیا ہے، یہ جرم عظیم ہے، وہ جانتے تھے یہ جرم عظیم ہے۔ آیت دیکھیے، آیت 170، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، ہم بھلے اور نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کی 3 کوالٹیز بیان کی ہے۔ اس آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں کی 3 کوالٹیز بیان ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پکڑ کے تھام کے رکھتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں
اس کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کے نواہی کو اس سے بچتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی جو ہے دیوار دیکھی ہے نا، کہ جب مصری دیوار اٹھاتا ہے اس کی ہر اینٹ پوری پوری اٹھاتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی ایک سوراخ نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ پوری طرح سے جو ہے دیوار کو پوری طرح اٹھاتا ہے۔ اگر وہ دیوار ایسی اٹھائے کہ جگہ جگہ سے اس میں سوراخ ہوں اور پھر وہ نیچے سے پوری خالی ہو اور اوپر اینٹ رکھ دی جائے، تو پھر وہ دیوار کہاں قائم ہوتی نا، وہ تو گر جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی کہ وہ ان کی نماز پوری طرح سے ہوتی ہے، کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، مسلسل پکی طور پہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کسی چیز کا ان کے اوپر آنا یا مصائب کا آنا یا شادی فنکشن کا ہونا ان کو نماز سے نہیں پیچھے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت 171۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلایا اور ان کے اوپر تھا جو ان کے اوپر تھا مانو کوئی سابان کی ہو، تو وہ سمجھے کہ ان پر وہ گرنا ہی چاہتا ہے، تو ہم نے انہیں گرنا ہی چاہتا تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ تو اس آیت کے بارے میں ہم لوگ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کا جو ہے واقعہ گزر بھی چکا ہے، آیت نمبر 63 کی سورہ بقرہ کی اور آیت نمبر 93 سورہ بقرہ میں، اور سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ کہ واقعہ مختصر سا بتا دیتے، یاد دلا دیتے تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ یہ واقعہ دراصل کیا تھا۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو ان کے احکامات کو انہوں نے سنا، تو انہوں نے پھر حسب عادت کیا کیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ انبیاء کی بات نہیں مانیں گے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا کہ مانو ابھی بس گرے گا اور وہ کچل ہی جائیں گے، جس سے وہ ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے احکامات کو بجا لیں گے، اس کا انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو یہ ان کو عہد ان کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا عہد لیا تھا کہ اللہ کی بات مانو گے نا، اللہ کو احکامات کو بجا لاؤ گے، تو ان کے یہاں پہ عہد کو یاد دلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 172 دیکھیے۔ جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ قیامت کے دن یہی کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے جو وعدہ لیا ہے اس کے بارے میں خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی، آیت نمبر 171 میں بنی اسرائیل کو ان کے عہد یاد دلائے گئے، اس کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت میں آیت نمبر 172 میں اس عہد کو یاد دلایا گیا ہے، اس عہد کا ذکر ہے جو آدم کے ہر شخص سے لیا گیا ہے، یعنی آدم کے ہر بچوں سے لیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کی تفصیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پیٹھ کے اوپر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے قیامت تک کی پیدا ہونے والی اولاد کی ساری روحیں سامنے ظاہر کر لی۔ ان کی روحوں کو وہی شکل عطا کی گئی جو ان کی پیدائش کے بعد ہونے والی تھی۔ پھر ان روحوں سے فرمایا، اس بھری کائنات کو اچھی طرح سے دیکھو اور بتاؤ کہ تمہیں یہاں میرے سوا کوئی اور رب نظر آتا ہے؟ تو ان سب روحوں نے مل کر یہی یقین کے ساتھ شہادت کی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس عہد الست کی یاد دلائی گئی ہے کہ جو سارے تمام کے تمام انسانوں سے لیا گیا تھا۔ تو عہد الست، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عہد الست دراصل آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ تو
یہی ان سے عہد الست لیا گیا، تمام انسانوں سے لیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے نا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب آپ کے رب نے آدم اولاد کی جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ٹھیک ہے، اور ان سے انہی کے متعلق اقرار بھی کر لیا۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے متعلق اقرار کر لیا، اور کہ تمہارا جو ہے نا الست بربکم، کہ تم جانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، قالوا، تو انہوں نے کہا، بلا شہدنا، کہ ہاں بے شک ہم جانتے ہیں اور ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، پورے جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب کو توحید پہ پیدا کیا ہے، سب کے سب توحید پر ہیں، سب کے سب توحید پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ توحید پر ہے۔ لیکن دراصل بس وہی ہے نا کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہا اور پھر انسان گمراہ ہو گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر کیا رکھا ہے؟ توحید رکھ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عہد الست بھی یاد دلایا ہے کہ سارے انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کے نا کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، اور دنیا میں آ کے وہ اس عہد کو بھول گئے ہیں۔ لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس آیت سے گزرتے ہیں، ان کو وہ عہد کیا ہوتا ہے؟ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وہ عہد لیا تھا کہ بلا شہدنا، بے شک ہم کیا ہیں؟ ہم گواہ ہیں کہ ہم اللہ آپ کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 173۔ یا یوں کہو کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم تم کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 174 تک کی کس کے بارے میں ذکر ہے؟ عہد الست کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں عہد الست کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک کی پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کی یاددہانی اس آیت سے کرائی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ عہد یاد نہیں، اور یا پھر یہ عذر نہ پیش کر کے کہ شرک کا آغاز ہمارے کیا ہے؟ باپ دادا نے کیا تھا، اور ہمیں یہ جرم ان کی طرف سے ملا، تو لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تاکہ لوگ یہ کیا نہ کریں، یہ عذر نہ پیش کرے جو آیت نمبر 173 میں کہا جا رہا ہے، یا وہ یوں نہ کہیں کہ پہل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، سو کیا ان کے غلط راہ والوں کے کرنے میں تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا، تاکہ وہ یہ عذر نہ اس دن پیش کرے اللہ کے آگے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے نا وہ یہ نہ کہیں، آیت دیکھیں آیت نمبر 174، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر کے واضح بیان کر دی ہے، تو انسان کیا کرے؟ باز آ جائے۔ آیت 175 دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کی بارے میں خبر دی ہے جسے اللہ نے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس میں
موجود ہر دلائل سے وہ فائدہ اٹھا کر اللہ سے اپنا رشتے کو مضبوط کر لے، پکا کر لے اور تقویٰ کی زندگی وہ اختیار کرتا رہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، اس کے الٹ ہو گیا۔ اس نے جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے دنیاوی فائدے جو ہے لے لیے اور اللہ کا کیا کیا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس کے کوئی احکامات کو نہیں لیتا تھا اور دامن چھاڑ کر اس سے ایسا الگ ہوا جیسے کوئی جو ہے نا سانپ اپنے جو کیچو سے باہر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ اس حال کو پہنچ گیا تو شیطان نے اسے اچک لیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا اور ساتھی بنا لیا، جو اسے ہر طریقے کی ضلالت، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا وہ شخص جسے قرآن کا علم دیا گیا تھا، جسے اپنی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا تھا، لیکن وہ جب وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، تو اس کا حال جب اس کے دنیا کے پیچھے وہ جب لگ گیا تو پھر اس کا حال کیا ہوا، ضلالت اور اندھیروں میں، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا جو ساتھی ہوتا ہے کون ہو جاتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ایسے لوگوں کو وہ جو پیچھے کی کون پڑ جاتا ہے، شیطان پڑ جاتا ہے اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 176۔ اور اگر ہم چاہتے اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، اس کی حالت اس کتے سی ہو گئی کہ اگر تو اس کو حملہ کرے تب بھی وہ ہانفے گا یا اس کو چھوڑ دے تو تب بھی وہ ہانفے گا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آپ اس کا حال بیان کر دیجئے کہ شاید وہ لوگ کچھ سوچے، کچھ غور و فکر کرے۔ تو بہت ڈرانے والی آیت ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی قوم، وہ بھی کیا تھے نا، عالم تھے، جانتے تھے، سب معلوم تھا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ کی جو ہے نافرمانی کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو آیت نمبر 175 سے آیت نمبر 178 تک ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشاتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے، کتے سی دی گئی ہے، وہ کتے کے جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کس کی مانند ہے، کتے کی مانند ہے، جو لالچی قسم کا ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کتا لالچی ہوتا ہے، ہر وقت وہ بس اپنی زبان باہر نکالے رکھتا ہے، کھانا پیٹ میں بھرا ہونے کے بعد بھی اس کی زبان کیا ہوتی ہے، باہر رہتی ہے، وہ بس لالچ میں اس کی زبان باہر رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو آسمانی کتاب کی بدولت اسے آسمان کی طرف کیا کرتے، بلند مرتبہ عطا فرما دیتے، لیکن وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس نے دنیاوی فائدوں کو الگ کر دیا اور اپنے نفس کو غلام بنا لیا، یعنی وہ نفس کا غلام خود بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دنیاوی فائدوں کو زیادہ امپورٹنس دی اور اپنے نفس کو کیا کیا، وہ اس کا خود غلام بن گیا، نفس کا غلام بن گیا، اور دنیا کا اس کا جو مقصد ہے وہ دنیا اس کی مقصد رہی، مین اس کا جو گول تھا وہ دنیا ہی بنی۔ تو ایک فائدہ حاصل ہوا تو دوسرے پیچھے کے پیچھے وہ دوڑنے لگا، یعنی کہ جب دنیا کا کوئی کسی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اسی کے پیچھے دوڑ لگانے لگتا ہے اور اسی حصول دنیا میں وہ حیران پریشان رہتا ہے، اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ تو اس کی جو مثال ہے وہ کتے کی طرح ہے، جو ہر حال میں زبان نکالے ہانفتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ دوڑ رہا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے جو شخص جو ہے نا آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے نا، تو اس سے اس جو ہے ایمان اور نیک عمل کا فائدہ نہیں وہ اٹھاتا، اسے چھوڑ دیتا اور کفر کی اور نافرمانی کی راہ جو ہے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ہر دور میں اس کتے سی ہے جو ہر حال میں زبان نکالے ہانفتا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ لالچی کتے کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے جو ہر وقت زبان باہر نکالے رکھتا ہے۔ تو وہ جو شخص
جسے قرآن کا علم دیا گیا اس سے بات معلوم، اور پھر بھی وہ کیا ہے، زبان باہر نکالے رکھتا ہے نا، کتا زبان باہر نکالے رکھتا ہے، تو پھر وہ جو لالچی شخص ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا، ہر وقت اس کی دنیا اس کا مقصد ہو جاتی ہے، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے کھانا، دنیا کے لیے بس زندگی گزارنا، تو وہ کیا ہے، دراصل ایسا وہ شخص ہے کہ اس کی مثال کتے سی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو یہ آیت کہیں نہیں ملے گی، یہ واحد یہاں پہ یہی آیت آئی ہے، اور ایسے لالچی شخص کے بارے میں ذکر ہے جو جانتے بوجھتے ہر بات ان کو معلوم ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا یہاں ذکر ہے۔ تو حکم عام ہے، اس میں بہت بڑی وعید ہے ان علماؤں کے بارے میں جو دنیا کی تھوڑی سی لذتوں کے لیے آخرت کو بھلا دیتے ہیں، جو دنیا کی تھوڑی سی لذتوں کے لیے آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن کا علم حاصل کریں، اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے احکامات کو ہمارے عمل میں ڈال دے، اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں نا، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہو، آخرت، دنیا کے ہمارا مقصد نہ ہو۔ تو آپ جب آخرت آپ کا مقصد ہوگا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن جب کسی کا مقصد قرآن کریم کو حاصل کرنا اس لیے ہوتا ہے، قرآن کریم کا علم حاصل اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں لوگ عالمہ کہیں، معلمہ کہیں، باجی کہیں، استاذہ کہیں، اور فلاں فلاں کہیں، ہمیں عزت دے، ہمیں ریسپیکٹ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس کو وہ تو مل تو جاتا ہے، لیکن آخرت میں کیا، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم کا علم اس لیے حاصل کریں کہ اللہ کی رضا آپ کو مل جائے، اللہ کی قربت آپ کو نصیب ہو جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے۔ تو اس مقصد کو آگے رکھ کر قرآن کریم کا علم حاصل کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے پڑھا سیکھا ہے نا، میرے عمل کا حصہ بنا دے، اور میرے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ تو بس اللہ نہ کرے ایسا کسی کی بھی مثال ہو۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، سب کیا ہیں، ان کا مقصد آخرت ہو، کسی کا بھی مقصد دنیا نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کی مثال کس کے بارے میں بتائی گئی ہے، وہ کتے کی مثال اس کی دی گئی ہے۔ تو حرص و ہوس والا جو کتا ہوتا ہے، ہر حال میں اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، تو ایسا وہ شخص بن جاتا ہے کہ اس کے اندر ہوس پیدا ہو جاتی ہے، ہر وقت اسے دنیا بس دکھتی ہے، دنیا کے پیچھے بس لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حرص اور ہوس و دنیاوی لالچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 177۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ آیت 178، جسے اللہ سیدھی راہ دکھائے وہی سیدھی راہ پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگوں کا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ میم آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آیت دیکھیں، آیت 179۔ اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کی مثال دی ہے کہ کچھ انسانوں کو اور ان جناتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ جہنم کے ہی جو ہے نا، جہنم میں ہی جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 179 میں غافل انسان کو نا جانور سے تدبیر دی گئی ہے، جانور کی مثال ہے۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ کے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک نارمل سا جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان نا جانور کے استر سے بھی گزر چکا ہے، نیچے گر گیا ہے۔ تو اس آیت میں خبردار کیا گیا ہے انسان اور جنات کی اکثریت کیا ہے، جہنم میں جائے گی، جہنم میں جانے والی ہے، کیونکہ دراصل ان کے دلوں کا جو ہے، ان کے دلوں میں ہدایت نہیں اتری، اور ان کے سامنے حق آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو لیا نہیں، نگاہوں سے انہوں نے
اللہ کی جو ہے نا حق نہیں پہچانا، کان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ سنا اور نہ اس پہ عمل کیا، اور ان سب سے وہ محروم رہ گئے۔ کوئی نصیحت، کوئی آفت، کوئی حادثہ انہیں اپنے جو ہے اصلاح کے سدھارنے کا ان کا کوئی بھی بہانہ نہیں بنا، یعنی کہ ان کے سامنے ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے نصیحت نہیں آتی اور آفت نہیں آتی یا آزمائش نہیں آتی یا پریشانی نہیں آتی، لیکن یہ سب نا ان کی ہدایت کا انتظام نہیں کرا سکے۔ تمام نصیحت، آفت، پریشانی، آزمائش آنے کے بعد بھی ان کے عمل ویسے کی ویسے ہی رہیں۔ تو اس طرح جو غافل لوگ ہیں نا وہ جانوروں کی طرح سے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں۔ جیسے آپ نے بچپن سے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ بھینس کے آگے بین بجائے اور بھینس کھڑی پگورائے، ہے نا، کہ بجانے والا جو بین بجانے والا ہے بھینس کے آگے چاہے اب جتنی بین بجائے اس کو نا بھینس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، بس وہ تو اپنا بس منہ چلاتی رہتی ہے، منہ چباتی رہتی ہے، پگوراتی رہتی ہے۔ تو وہی حال ہے ان لوگوں کا جن کے پاس جو ہے اللہ کی آیات آئی، حق آیا، بینات آئی اور تمام طریقے کی ہدایت کا انتظام ہوا، لیکن ان کے اعمال نہیں سدھرے، ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، ان کو ہدایت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ یہاں پہ جانور کی طرح دی گئی۔ یہ بھی آپ کو آیت جو ہے قرآن کریم میں ایسی آیت کہیں بھی نہیں ملے گی، صرف اور صرف یہیں ملے گی۔ یہ واحد ایسی آیت ہے جس میں انسانوں کو، یعنی ایسے انسانوں کو جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو دیکھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، حق کو ٹھکرا دیا، تو ان کی مثال کیا ہے؟ جانور کی جیسی ہے، اور بلکہ جانور سے بھی زیادہ غیر گزری ہے۔ ٹھیک ہے، کان ہوتے ہوئے انہوں نے حق کو نہ سنا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو نہیں دیکھا، دل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حق کی تصدیق نہیں کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جانور ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کر دیا ہے، کیونکہ لہم قلوب لا یفقہون، ان کے پاس دل تو تھے لیکن اس سے وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، اور ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن وہ اس کے ذریعے سے حق کو نہیں دیکھتے تھے، لا یبصرون بہا، نہیں وہ حق کو دیکھتے تھے، وَلَهُمْ آذان، اور ان کے پاس جو تھی نا آنکھیں بھی تھیں، ان کے پاس جو نا ان کے کان بھی تھے، وَلَهُمْ آذان، اور ان کے پاس کان بھی تھے، لا یسمعون بہا، لیکن وہ اس سے حق کو نہیں سنتے تھے، سچ کو نہیں سنتے تھے، اولئک کالانعام، یہی لوگ ہیں جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں، اس سے بھی زیادہ غیر گزرے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ایسے ہیں جو غفلت بانے والے ہیں، غفلت برتنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو غافلوں میں سے نہ فرما، اللہ ہم سب کو غافلوں میں سے نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ہی کو معصوم اور اللہ ہی کو معصوم کیا کرو، اور ایسے ہی لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 180، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اس کے ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کو جو ہے نا ضرور سزا ملے گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا کرو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے، اللہ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ تو اللہ کے اچھے ناموں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات اور عصمت اور قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ نام اچھے اچھے ہیں، ان کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کو اچھے ناموں سے پکارو، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ تو حدیث میں آتا ہے ان کی تعداد 99 یعنی ایک کم 100 بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا، ٹھیک ہے، اب شمار کرنے کی بھی آپ کو وضاحت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جو ان کو شمار کرے گا تو جنت میں وہ داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے، وہ طاق کو پسند فرماتا ہے، یعنی 99 ہے، 100 نہیں، یہ طاق ہے، طاق گنتی ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث تھی۔ تو شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لائے، اللہ کے صفاتی ناموں پر بھی وہ ایمان لائے، یا ان کو جو ہے نا وہ روز پڑھا کرے، یا ان کو ایک ایک کر کے نا بطور تبرک اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کے معنی مفہوم کو بھی جانے، یا ان کو حفظ کر لے اور ان کے معنوں کو بھی جانے،
اور ان کی تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں کو انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے نا، تو اس کو اللہ کی بہت ڈیپلی گہری معلومات اور گہری پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندوں کو، اور اللہ کی معرفت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے شمار کرنے کا مطلب۔ تو ڈیلی پڑھا کریں، اللہ کے 99 نام ہیں، اس کو کوشش کریں حفظ بھی کریں۔ اب جی یہاں پہ لفظ آیا ہے یلحدون، وذر الذین یلحدون فی اسماءہ، کہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ یلحدون جو الفاظ ہے وہ الحاد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحاد کے معنی کسی ایک طرف کا مائل ہو جانا ہے، ٹھیک؟ الحاد کے معنی جو یلحدون جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ الحاد ہے، اور الحاد کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک ہی طرف مائل ہو جانا۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد یعنی کج روی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا، اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے مشرکین نے کہا مثلا اللہ کا جو ایک ذاتی نام ہے نا، اپنے بت کا نام جو ہے رکھ لیا لات، اور اس کے صفاتی ناموں میں سے اس کا نام رکھ دیا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نام عزیزن ہے نا، تو اسی سے اس نے عزا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اللہ کے ناموں میں سے اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو اضافہ کر دینا جس کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے۔ تو اپنی طرف سے اللہ کے ناموں میں کوئی بھی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا؟ الحاد ہو جائے گا، ٹیڑھا پن ہو جائے گا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا جیسے کسی ایک ہی مخصوصی یا جو نام ہے اسی سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے صرف اللہ پکارے، یا اللہ کے جو صفاتی جو 99 نام ہے اس کو وہ کبھی بھی نہ پکارے، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے۔ تو اللہ کے 99 نیم ہیں، چاہے جس سے بھی اللہ کو پکاریں اور اللہ کے قربت حاصل کریں، اور اللہ کے یہ سب نام ہیں، ان کو پڑھیں لکھیں اور کیا نہ کریں، بس حد سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ کے 90 نام ہیں، جب بھی انسان اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے، تو وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، بس بشرطے یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔